حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کچھ تغیر سا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تغیر صرف بھوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں گھر واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ تیرا بھلا ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب تو دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ تغیر نما تھا۔ یہ تغیر صرف بھوک کی شدت ہی سے ہو سکتا ہے، اب دیکھو گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا، بخدا ہمارے پاس اس وقت اس پالتو بکری اور بچوں کو مشغول رکھنے کے لیے کچھ معمولی توشے کے سوا کچھ موجود نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ اگر تم راضی ہو تو اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، تو پھر تم اس کو اپنے پاس جو کچھ بھی موجود ہے اس سے پکا کر دو، اور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ جیسے چاہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے بکری ذبح کی کر کے دی۔ اس نے اس وقت موجود سامان سے اسے پکایا، پھر آٹا گوندھ کر کے روٹی پکائی۔ میں نے روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈال دی، سرید بنائی اور بکری کا پکایا ہوا گوشت اور سرید لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے یہ چیزیں رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، آپ کو سلام بھی کیا، تو میں نے آپ کے چہرے میں تغیر محسوس کیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کا چہرہ انور بھوک کی شدت سے متاثر ہوا ہے۔ چنانچہ میں گھر گیا، ایک پالتو بکری تھی، اسے ذبح کیا اور پکا کر آپ کے لیے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر لو۔ میں گیا اور سب کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا کہ میں نے انصار کو جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو مختلف جماعتوں کی شکل میں یکی بعد دیگرے اندر آنے دو۔ میں نے انہیں مختلف جماعتوں کی صورت میں گھر میں داخل کیا۔ گھر میں سب میرے لائے ہوئے سامان خوردنوش سے تناول کر رہے تھے۔ ایک جماعت شکم سیر ہو کر باہر آتی تو دوسری جماعت داخل ہوتی، یہاں تک کہ سب کھا کے فارغ ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں کھانے کی پوری اتنی ہی مقدار موجود تھی جتنی اس برتن میں لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت کی تھی کہ خوب کھاؤ لیکن کوئی بھی ہڈی نہ توڑو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے درمیان میں کچھ تمام ہڈیوں کو جمع کیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلفظ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یکایک میں نے دیکھا کہ میری ذبح کردہ بکری اپنے کانوں کو جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے جابر، اپنی بکری لے لو، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ میں بکری کو لے کر گھر واپس روانہ ہوا۔ بکری مجھ سے تیز چل رہی تھی۔ گھر پہنچا تو بیوی نے کہا، یہ کیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، یہ ہماری وہی بکری ہے جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ نے ہماری بکری کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ واقعہ جو ہے دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 617 اور 616 سے لیا گیا ہے۔ اس طرح اچھی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ والسلام، تب تک اجازت چاہتے، خدا حافظ۔